السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 10 کی اردو بک درخشاں، جس میں اور اس کا انداز اس طرح ہونے والا ہے کہ پہلے خلاصہ کے طور پر اسے بیان کیا جائے گا، لیسن کو خلاصہ کے طور پر بیان کیا جائے گا، پھر اسے تفصیلی بیان چلے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے حمد۔ تو اس چیپٹر میں 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے۔ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے۔ نعت وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ منقبت وہ نظم جس میں بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ عنہ یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف میں جو شعر بیان کیا جاتا ہے، جو شعر کہا جاتا ہے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ اور قصیدہ وہ نظم جس میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کیا جائے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ تو چلیے تفصیلی پڑھتے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ عزیز طلبہ، کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ اسی طرح جب کوئی بھی شاعر ہو، شعر کہنا چاہتا ہے، شعر لکھنا شروع کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے ایک حمد لکھتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اردو کا شاعر ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے کام کو شروع کرنا ذریعہ برکت سمجھا جاتا ہے، برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی صرف حمد میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، صفات بیان کی جاتی ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے کراں ہیں، اس لیے
شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے۔ دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ اس کے بعد نیچے حمد اور نعت میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی خاص شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں، کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو آگے کلاس 10 کی بک میں پہلا چیپٹر جو ہے حمد، یہ شروعات میں جو حمد نعت منقبت اور قصیدہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کے بعد حمد کے رائٹر جو ہیں مصنف شبنم کمالی صاحب، ان کے سوانح بیان کیا گیا ہے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں چند باتیں یہاں ذکر کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے جناب شبنم کمالی صاحب کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم تخلص ہے۔ تخلص اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی شعر کے آخر میں یعنی مقطع میں جو آخر میں نام ہوتا ہے چھوٹا سا، اسے تخلص کہتے ہیں۔ اور ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ضیاء عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ تو یہ یہاں پر 5 کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کی جناب شبنم کمالی صاحب کی کتاب ہے، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے۔ اور غزل اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے، یعنی آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں جو درخشہ داخل ہے، اس میں جو پہلا چیپٹر حمد ہے اس کا رائٹر کون ہے؟ شبنم کمالی صاحب۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پوکھریرا ضلع سیتامڑھی بہار کے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو۔ 3 شعری مجموعے، ان کے شعری مجموعے کے نام انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، صحبائے عقیدت ہیں۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقتدار کی تلقین میں صرف کی، یعنی زندگی گزاری، یعنی تلقین میں تبلیغ اور وعظ و نصیحت کرتے رہے اپنی قوم کو۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ آخر میں ہم پڑھیں گے
جو سوال وغیرہ آخر میں ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو آگے ہم پہلے حمد پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس حمد میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ سماعت کر لیں، سن لیں۔ اس حمد میں شاعر یعنی جناب شبنم کمالی صاحب نے خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی تعریف و توصیف الفاظ میں ممکن نہیں ہے، لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی تعریف و توصیف میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ دونوں جہان کو رزق پہنچاتا ہے، وہ ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے، پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، پھر اسے موت آ جاتی ہے۔ عقل والے اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کے حد سے باہر ہے۔ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر فضل ہو جائے تو بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اسے تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ خالق دو جہاں ہے تو یزد ذوالجلال ہے، یکتا ہے، تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ یعنی اے خالق دو جہاں، یعنی اے اللہ تو دونوں جہان کا پیدا کرنے والا، خالق معنی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یزد ذوالجلال اے بلند و بالا، یزد اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نام میں سے ہے یزد۔ تو اے اللہ تعالیٰ اے بلند و بالا، خالق دو جہاں ہے تو یزد ذوالجلال ہے، یکتا ہے، تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ یعنی اے اللہ تو دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، تو اکیلا ہے، تیری ذات بلند و بالا ہے، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی موت و حیات کا مولا تجھے خیال ہے۔ باب معنی دروازہ ہوتا ہے اور فیض کے معنی رحمت، یعنی تیرے ہی باب رحمت سے، باب دروازہ رحمت سے دونوں جہان کو رزق ملتا ہے، اور سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، یعنی کہ کون انسان یا کون جانور کب مرے گا، کب تک اس کی زندگی باقی ہے اور کب اسے فنا ہونا ہے، مولا تجھے ہی خیال ہے، تو ہی جانتا ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ تو قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی دنیا میں جو یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں، جیسے کہ آسمان جو بغیر ستون کے ہیں، یعنی بغیر کھمبے کے اوپر کھڑا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چھت کو بنانے کے لیے پیلر اور دیوار کے سہارا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ
نے آسمان کو بنایا بغیر پلر کے، بغیر ستون کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی میں سے ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ آدمی غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو وہی شاعر کہہ رہے ہیں کہ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی کائنات میں، یعنی دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ تیری قدرت خاص کا ایک عکس ہے۔ کون و مقام میں، یعنی ہر جگہ صرف تیرا ہی جلوہ ہے۔ کون و مقام میں جلوہ اگر تیری ہی ایک جمال ہے، یعنی ہر جگہ تیرا ہی جلوہ ہے، تیرے ہی جمال ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ یعنی زندگی کی نظم و ضبط جو ہے، زندگی جو انسان جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو یہ صرف تیرے ہی حکم سے ہے۔ اگر کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو پتیاں بھی ہل نہیں سکتی، اسی طرح کہ نظم زندگی، یعنی زندگی کی نظم و ضبط جو ہے وہ تیرے ہی حکم سے ہے، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ حال و قال کا مطلب کیفیت ہوتا ہے۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال ہے، حال و قال ہے۔ تو عقل مند جو ہوتے ہیں، صاحب دانشور جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہے اس میں غور و فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ جناب شبنم کمالی صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یعنی اگر انسان لاکھوں برس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یعنی تعریف و توصیف بیان کرے، ثنا معنی تعریف، تو تعریف و توصیف بولتے ہیں، تو اسی طرح حمد و ثنا بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان اگر لاکھوں برس اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرے تو یہ انسان کی بس کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر سکے، بس انسان کوشش کرتا ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ یعنی زمانہ کی ظلمت میں، دہر معنی زمانہ، دنیا کی جو اندھیری ہے، یعنی دنیا میں جو اندھیری ہے، ہمیں اس میں نور سحر کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ یعنی مولا ہم پر لطف و کرم فرما دے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ یعنی اب یہاں دعا کر رہے ہیں کہ مولا جو نیک مقاصد ہیں، جو نیک مقصد ہیں،
اس میں ہمیں تو کامیاب کر دے، بس تجھ سے یہی دعا ہے، سوال میں نے دعا کرنا، مانگنا، بس مولا یہ تجھ سے یہی سوال ہے، یہ تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو شبنم کمالی صاحب کی خلاصہ جو میں نے بیان کیا تھا، اس میں جو شعر کے آخر میں جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شبنم جو ہے، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پامال ہے۔ تو یہاں شبنم جو ہے تخلص ہے، اور بے نوا کا معنی ہوتا ہے محتاج، بے کس، فقیر، اور عروج کا معنی ترقی، بلندگی۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی، فکر معنی خیال، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پامال ہے۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور مختصر جو سوالات ہیں اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر ترین سوالات ہیں، یعنی بہت ہی اہم، بہت ہی مختصر سوال ہے۔ تو بس یہ ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو آپ نے پڑھا تھا کہ شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی میں ہوئی۔ شبنم کمالی صاحب کی پیدائش کب ہوئی؟ 22 جولائی 1938 عیسوی میں۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپ نے پڑھا کہ پوکھریرا گاؤں، یعنی پوکھریرا ضلع سیتامڑھی بہار میں۔ گاؤں کا نام کیا ہے؟ پوکھریرا، ضلع سیتامڑھی۔ یہ کہاں واقع ہے؟ بہار میں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو یہ چیپٹر میں داخل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شبنم کمالی کا انتقال 2004 یا 2006 میں ہوا ہے۔ شبنم کمالی کا انتقال 2004 یا 2006 میں ہوا ہے۔ پھر اسی میں یعنی حمد کی جہاں تعریف کی گئی ہے، حمد اور منقبت وغیرہ کی جہاں تعریف کی گئی ہے، اسی میں اس بات کا ذکر کیا کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اس میں ہے خدا خالق کائنات ہے۔ حمد اور نعت، منقبت اور قصیدہ کی جہاں تعریف کی گئی ہے، وہیں پر اسی چیپٹر میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ خدا خالق کائنات ہے۔ تو وہی سوال بن رہا ہے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو آپ سب جانتے ہیں انسان کی مشکلوں کو حل اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انسان کی مشکلوں کا حل، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا۔ اس کے بعد حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ تو حمد کی تعریف کیجیے، سوال کا جواب ہو جائے گا۔ حمد کی تعریف میں نے بتایا تھا، حمد وہ نظم ہے جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھ لیجیے، یہاں پر فرق جب ظاہر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ تعریف کر دیجیے، فرق ظاہر ہو جائے گا۔
حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اور منقبت وہ نظم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اور قصیدہ وہ نظم جس میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کی جائے تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا سوال ہے شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ تو اس میں جو شبنم کمالی کے خلاصہ میں نے بتایا تھا کہ ان کی 5 کتابوں کا یہاں پر ذکر کیے ہیں، تو ان میں سے جیسے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت اور صحابہ عقیدت ہے، تو ان میں سے کسی 3 کو آپ یہاں پر اس سوال کے جواب میں پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے، تو آپ کہہ سکتے ہیں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد میں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، حمد میں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔